نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود السلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج ہمیں اس بابرکت محفل میں اکٹھا کیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آج ایک احادیث طیبہ سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ اس کی جو آج کا مضمون ہے، اس کی جو قرآنی گفتگو تھی وہ پچھلے جمعے میں نے کر دی، آج اس کا حدیثی مواد ہے جس کو بیان کیا جانا ہے، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس پاک بھی ہے، تو آپ کی ذات اقدس پر آپ کی ذات اقدس کو اصال ثواب کرنے کے لیے محافل 11ویں شریف کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین بحکم ربی آسمانی مخلوق میں یہ ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا اے آسمان والو، بریکٹ کا ترجمہ بھی، اے آسمان والو تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے پھر آسمان والے سارے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت اور محبت کو اتار دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اوپر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ قاعدہ قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ اے حبیب مکرم آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، تو آپ کی اتباع کریں،
اور جب یہ آپ کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ، تو اللہ ان کو آپ کی اتباع کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، یعنی اللہ پھر ان سے محبت فرمائے گا۔ تو ایسے بندے بھی ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل محبت فرماتا ہے، ایسے بندے بھی ہیں جن کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بندہ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ یہ بات بھی حدیث پاک کے اندر ہی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری شریف کے اندر ہی ہے، اور اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور فرمایا کہ میرے بندے کا فرائض کی ادائیگی کے ذریعے میرا قرب پانا اور دیگر اعمال مستحبات وغیرہ کے ذریعے قرب پانے سے مجھے زیادہ محبوب ہے، اور میرا صالح اور نیک بندہ نفلی عبادات کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کس سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ تعالی جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کی شان محبوبیت تک پہنچنے کے لیے ذریعہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا بندہ فرائض، سب سے پہلے فرائض کی پابندی کو پکڑتا ہے، اور فرائض کی پابندی کو اپنے اوپر نافذ فرما لیتا ہے، اور اپنے اوپر فرائض کی پابندی کو نافذ کر کے مسلسل عبادت بجا لاتا رہتا ہے، مسلسل عبادت بجا لاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ میں فرائض کی پابندی کے اندر پختہ ہو گیا ہوں، تو پھر ایک اور قدم اٹھاتا ہے، اور وہ قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ قدم یہ ہوتا ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرنے لگتا ہے۔ اب فرائض کی پابندی بھی اس بندے کو اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح فرائض کی پابندی کے ساتھ نفلی عبادت پھر اور زیادہ قریب کر رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بندے کا مسلسل عبادت میں گم رہنا، اور عبادت کر کر کے فرائض کی پابندی کر کے کبھی نوافل کی کثرت کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے شب و روز کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اس کی کوشش کارآمد ثابت ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تب یہ پتہ چل گیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب، یعنی بندہ اس سطح پہ کب پہنچتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے بندے کی کوشش کہ بندے نے کہا کہ مجھے خدا سے محبت ہو جائے، یہ ہے بندے کی کوشش، اور یہ بندے کی کامیابی ہے کہ بندے سے خدا کو محبت ہو جائے۔ بندے کو خدا سے محبت ہو جائے تو یہ اس کا ہدف ہے، اور اگر بندے سے خدا محبت کرنے لگ جائے تو یہ اس کا انعام ہے۔ اگر بندہ خدا سے محبت کرنے لگے تو یہ اس کا کامیابی کی طرح سفر ہے، اور اگر بندے سے خدا محبت کرنے لگ جائے تو یہ بندے کی کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ نوافل کی کثرت، فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت بندے کو اللہ کے قریب کرتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو کوشش ہے عبادت میں لگاتار فرائض کی پابندی ترک نہ کرنا اور مسلسل عبادت الہیہ کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھنا، شب و روز، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی تسبیح کے ذریعے اللہ کے ذکر میں بندہ مدہوش ہے، اور پھر فرائض کی پابندی کے ساتھ نفلی کثرت بھی ہے۔ یہ سفر پھر اختتام کب ہوتا ہے، یا اس سفر کو مزید جامعیت کب ملتی ہے؟
کہ یہ سفر طے ہوتے ہوتے اللہ کی بارگاہ کی محبوبیت پہ ختم ہوتا ہے۔ تو کہا پھر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ بندے سے محبت فرمانے لگتا ہے تو پھر جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے بلا کر۔ جبرائیل امین کو فرماتا ہے اللہ، اے جبرائیل امین میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور ساتھ فرماتا ہے اللہ کہ اے جبرائیل امین تم بھی اس سے محبت کرو۔ جس سے اللہ کو محبت ہوئی ہے وہ بندہ دنیا میں ہے، وہ کسی مسجد میں ہوگا یا وہ کسی ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگا، تو آپ دیکھیں بندے دنیا میں رہ کر بھی آسمان دنیا کے محبوب ہو جاتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی آسمان دنیا کی مخلوق کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین کو فرماتا ہے کہ تم بھی محبت کرو، تو جبریل بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ بندہ دنیا میں ہے، اس سے محبت آسمانوں میں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی قربتوں کی طرف بلند کر لیا۔ جب بندہ اللہ کی قربتوں کی طرف بلند ہو جائے تو پھر اس کے لیے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی محبت کرتے ہیں اسے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جبرائیل امین تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں مولا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین اب آسمان دنیا میں جتنے لوگ بھی، یعنی جتنے فرشتے ہیں، حور و غلمہ ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، ان میں اعلان کر دیا جائے کہ فلاں بندہ ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، سو تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان دنیا کی ساری مخلوق، جس طرح کی بھی مخلوق ہے، اس کا نام کیا ہے، نشان کیا ہے، انداز کیا ہے، بیان کیا ہے، کام کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب سارے عالم سماوات کے اندر اس ولی کامل کی محبت کا ڈنکا بج جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے جبرائیل امین اب یہ محبت دنیا والوں کے سینوں میں بھی اتار دو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑے ہیں، نام لیتے ہیں، نام لیوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ جڑ گئے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی تربیت میں رہنا چاہتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی ذات کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ان کو یہ محبت ہوئی ہے؟ نہیں، ان کو یہ محبت بعد میں ہوئی ہے، یہ محبت آسمان دنیا سے ان کے دلوں میں اتاری گئی، آسمان سے یہ محبت اتاری گئی۔ اب جس کو ولیوں سے پیار ہے، یہ محبت آسمان سے اتار کر اس کے سینے میں اتاری گئی ہے، اس کے سینے میں ڈال دی گئی ہے۔ یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ تو کسی کو کسی ولی سے پیار ہے تو یہ محبت اس کو بعد میں ہوئی ہے، اللہ نے پہلے سینے میں ڈالی ہے اس بندے کے اندر۔ تو ہم ہزارہ بار بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ولیوں کے نام لیوا ہیں، ولیوں سے محبت کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ کم ہے۔ دیکھو نا، ہر کسی قلب کو اللہ نے اس محبت کے لیے چنا نہیں ہے، جو اس محبت کے لائق تھے وہ دل چنے اور جبرائیل امین کے ذریعے یہ محبت ان دلوں میں اتار دی، اور وہ نام لیتے ہیں۔ کوئی قادری ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی سلطانی ہے، ان کے مختلف نام ہیں۔ وہ جس ہستی کے ساتھ جڑ گئے انہوں نے اس ہستی کی نسبت کو اپنے نام لگا لیا، وہ ساری زندگی ان کی محبت کا دم بھرتے بھرتے گزارنا چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ نشانی اللہ کی بارگاہ میں دکھائیں گے، کیا مولا وہ محبت جو ولیوں کی تھی، جو ہمارے سینوں میں اے مولا تو نے اتاری تھی، اے مالک کریم وہ مرتے دم بھی اپنے سینے سے لگا کے آئے۔
اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ تو وہ بات ہے کہ جس اللہ کے ولی کی محبت اتار دی جاتی ہے۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی عظمت و شان کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ قربت کا رستہ طے کرتا ہے، قربت کا رستہ وہ فرائض کی پابندی سے شروع ہوتا ہے، فرائض کی پابندی سے یہ رستہ شروع ہوتا ہے، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ پھر نفلی کثرت اس قربت کے رستے کو اور مضبوط کرتی ہے، یہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس بندے کو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس کو اللہ محبوب کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا محب، اللہ کا محبوب بننے کے لیے ہی تو کوشش کر رہا ہے۔ وہ سجدے میں ہے تو یہی چاہتا ہے مولا قبول فرما، وہ رکوع میں ہے تو یہی کہتا ہے مولا قبول فرما، وہ قیام میں ہے تو کہتا ہے مولا یہ تیرے لیے، وہ تسبیح کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مولا یہ تیرے لیے، وہ کچھ بھی ذکر کرے وہ کر کے کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا، یہ تیری رضا کے لیے ہے۔ تو یہ سفر چلتے چلتے اس میں بڑی دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں، لیکن بندہ یہ سفر طے کرتے 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 یہ سلسلہ مراد کو تب پہنچتا ہے جب اس بندے سے خدا محبت کرنے لگتا ہے، اور جب بندے سے خدا محبت فرمانے لگتا ہے تو اس کو عام بندہ نہیں رہنے دیتا، عام بندہ نہیں رہنے دیتا۔ اس کے اوپر حدیث پاک کے اندر لفظ ہے کہ جب بندہ ایسا کرتا ہے اور اس حد پہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ کثرت نوافل کرتے ہوئے اللہ کی قربت کے رستے پہ پہنچتا ہے تو کہا حتی احبہ، حتیٰ کہ اس سے خدا محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کو عام بندہ نہیں رہنے دیتا۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، قُلْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ پھر اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، یہ انعام ہے اس کا۔ اور پھر آگے کہا وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، کہ اللہ اس کی بصارت، اس کا دیکھنا بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ چھوتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے سوال کرتا ہے تو میں، اللہ فرماتا ہے میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ تو اب فرق کر دیا نا اللہ نے خود ہی حدیث قدسی کے اندر کہ جب قربت کا رستہ طے کر کے، عبادت کا رستہ طے کر کے فرمایا کہ جب بندہ میری قربت میں آتا ہے اور میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں تو ہر کسی سے محبت نہیں کرتا، تو جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ عام بندوں کی طرح نہیں ہے، عام بندہ بھی دیکھتا ہے پر میرا ولی بھی دیکھتا ہے۔ عام بندہ دیکھے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور اللہ کا ولی دیکھے تو وہ آنکھیں اس کی بھی عام بندے کی طرح ہیں، لیکن دیکھنے میں فرق ہے۔ عام بندے کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، اور اللہ کا ولی دیکھے تو دل کے حالات تک نگاہ جائے۔ تو اللہ کے ولی کا یہ جو دیکھنا ہے یہ کیا ہے کہ عام بندے کو دیوار کے پیچھے کا نظر نہ آئے، عام بندے کو یہ کپڑوں کے پیچھے جسم نظر نہ آئے، اور اللہ کا ولی دیکھے تو دل کے حالات تک کھول کے رکھ دے۔ یہ کیا ہے؟ دیتا اس کو بھی خدا ہے، اس کو بھی خدا ہے، دونوں کو دیا خدا نے، پر عام بندے کو با اعتبار عبدیت دیا ہے، جیسے عام بندوں کو دیتا ہے تو اس کو اتنی سی آنکھ دی ہے کہ اس کو دیوار کے باہر نظر نہیں آتا،
تو عام بندوں کو وہ باعتبار ابدیت دیتا ہے، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو باعتبار تقرب دیتا ہے۔ تو باعتبار تقرب جو ہو وہ تو نگاہ اٹھے تو صحرا تک پار کر دے، میلوں میل کے حالات کھول کے رکھ دے، وہ کل کیا ہونا ہے اس کا اتا پتہ کھول کے رکھ دے، وہ بندے کی طرف نگاہ مارے تو دل کے حالات کھول کے رکھ دے۔ اور یہ ساری باتیں عام بندوں میں نہیں ہیں، اس لیے فرق کر دیا، فرمایا کہ جو میرے تقرب میں ہے وہ اور جو میرے تقرب میں نہیں ہے، ان بندوں میں فرق ہے۔ جو بندے میرے قربت دار ہیں، میرے ولی کامل ہیں، میری عبادت کے ذریعے میرے محبوب بن گئے، فرمایا کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو فرمایا ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہوتا ہے، میں ان کو ایک ایسا خاص نور عطا فرماتا ہوں کہ ان کے اور عام بندے کے دیکھنے میں پھر فرق ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ عام بندے تو گناہ کی طرف بھی چلتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی گناہ کی طرف نہیں چلتے، یہ ہے معنی اس مقام پر۔ فرمایا میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ عام بندے کو کمرے کے اندر کی آواز بمشکل سنائی دے، اور اللہ کے ولیوں کو دور کی بات بھی سماعت ہو۔ اس کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان کا ایک واقعہ یاد آیا، وہ فرما رہے تھے رفقائے کرام کو، فرمایا کہ اپنی نگاہ کی بات فرماتے ہیں کہ تم سب میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح ہو۔ آپ دیکھتے ہیں شیشے کی بوتل جو ہوتی ہے، آپ جب دیکھتے ہیں تو شیشے کی بوتل کا ظاہر بھی نظر آتا ہے اور اندر کیا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سب میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح ہو، تمہارے ظاہر میں کیا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، تمہارے اندر کیا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ عام لوگوں کی نگاہ نہیں ہے، عام بندے کی نگاہ میں اللہ کے ولی کی نگاہ میں فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ولیوں کو عام بندوں کی طرف سمجھتے ہیں وہ ان احادیث سے شاید گزرے نہیں، اور اگر گزرے ہیں تو پھر وہ صرف نظر کر گئے۔ اور پھر آگے لفظ آتے ہیں، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی بصارت، اس کی سماعت، اس کی حرکت و نقل، آنا جانا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی قربت سے بے مثال بنا دیتا ہے تو پھر اللہ کا ولی جب بھی اس سے مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا، ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ نیک بندے کے پاس جاتے اور جا کے کہتے ہو دعا کرے، یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ اس پر بڑی احادیث ہے، لیکن اس حدیث پاک میں یہ ٹکڑا آ گیا ہے، فرمایا کہ میرا ولی جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ نیک بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ کس نے کہا؟ خدا نے فرمایا۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ نیک بندہ دعا کرے تو قبول ہوتی ہے تو لوگ جبھی تو قریب جا کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کریں تاکہ ہماری بھی قبول ہو جائے۔ اور کہا کہ میرا ولی اگر پناہ مانگے تو پناہ دے دیتا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے مستجاب الدعوات بھی ولی کی بارگاہ ہے، اور اگر شیطان سے پناہ لینی ہو تب بھی ولی کی بارگاہ ہے، اور اگر اللہ کی امان لینی ہو تب بھی ولی کی بارگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر یہ عظمتیں بھر دی کہ جو ان کے در پہ آئے وہ سمجھے اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے، جو ان کی قربت میں آ گیا وہ اللہ کی قربت میں آ گیا۔ پھر اس کے اوپر کئی واقعات ہیں، آپ دیکھیں نا، وہ 100 قتل کرنے والا جو بندہ تھا، یہ جو جملہ میں نے بولا کہ جو ان کی بارگاہ میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، جو ان کی قربت میں آ گیا وہ اللہ کی قربت میں آ گیا، اس لیے کہ ولی کی قربت کا نتیجہ بالآخر اللہ کی قربت ہوتا ہے۔ ولی کی صحبت بندے کو بالآخر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔
تو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے ولیوں کے کیوں قریب ہو؟ بھئی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی سنگت میں کیوں ہو؟ بھئی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کا ولی ذریعہ ہے اللہ کے قریب کرنے کا۔ تو کہتے ہیں 100 بندے قتل کر دیے، لمبی روایت ہے اور صحیح بخاری میں ہے، 100 بندے قتل کر دیے، اور کسی کے پاس جا کے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ تو کوئی درویش تھا، اس نے کہا کیوں نہیں اللہ معاف فرمائے گا؟ اللہ کی رحمت تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس نے ایک رستہ بتایا کہ ایسا کرو کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، اور لفظ آتے ہیں قریۃ الصالحہ، قریہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں، قریۃ الصالحہ، فلاں جگہ جاؤ ولیوں کی بستی ہے، اور وہاں جاؤ اور وہاں جا کر اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ کیا ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتے کہ بھئی یہاں مصلی نہیں بچھایا جا سکتا؟ ادھر ہی مصلی بچھا لیتے اور وہاں اللہ کا ذکر کرتے، عبادت کرتے، معافی مانگتے، اللہ معاف کر دیتا۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بھیجنے کا معنی کیا ہے؟ اس لیے اس درویش نے یہ تربیت نہیں کہی، اگر وہاں مصلی بچھا کے عبادت کرتے تو وہ بھی درست ہوتا، اور مصلی بچھا کر خدا سے مانگتے تب بھی درست ہوتا، لیکن اس نے وہاں کی تربیت نہیں کی۔ اس نے کہا قریۃ الصالحہ، ولیوں کی بستی میں جاؤ اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر عبادت کرو، اس لیے کہ وہ خود اللہ کی بارگاہ کے مقبولان ہیں، پھر ان کی صحبت اثر انداز ہے۔ پھر جب تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو معافی کے رستے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہاں اگر تو مصلی بچھائے گا تو معافی مانگے گا، ہو سکتا ہے شیطان تجھے بہکا دے اور تو معافی کے رستے سے ہٹ جائے۔ جب تو ولیوں کی صحبت میں ہوگا تو تجھے کوئی خدا کی بارگاہ سے معافی مانگنے کے رستے سے ہٹا نہیں سکے گا حتیٰ کہ تم مراد کو پہنچے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا اور اس مقام پہ پہنچا جہاں اس نے جانا تھا، قریۃ الصالحہ، وہ اس طرف چل پڑا یہ ارادہ لے کر کہ میں وہاں پہنچوں۔ اب رستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں۔ دوزخ والے فرشتے کہتے ہیں مولا یہ دوزخی ہے، اس لیے کہ اس نے 100 بندے قتل کیے، اور جنتی فرشتے کہتے ہیں مولا یہ جنتی ہے، وہ بھی اپنی دلیل پیش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی زمین کو ماپ کرو، یعنی ناپ تول کر لو، اگر تو گناہ کا رستہ قریب پاؤ نا، جہاں سے بندہ مار کے آیا ہے، اگر گناہ کی صحبت قریب پاؤ تو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو، اور اگر قریۃ الصالحہ ولیوں کی بستی کے قریب پاؤ تو اٹھا کے جنت میں ڈال دو۔ اب سوال ہوتا ہے وہ ولی بنا تو نہیں ابھی، وہ ولیوں کے پاس گیا تو نہیں ابھی، وہ ولیوں کے پاس جا کر ابھی عبادت تو شروع نہیں کی اس نے، بس نیک اللہ کے دوستوں کی طرف جانے کا ارادہ تھا اس کا۔ تو فرمایا گناہ کے قریب پاؤ تو دوزخ میں ڈال دو، اور اگر ولیوں کے قریب پاؤ، ولیوں کی درگاہ کے قریب پاؤ، ولیوں کے گھر بار کے قریب پاؤ، ولیوں کے قریہ کے قریب پاؤ، چلو ولیوں کے دربار کے قریب پاؤ، تو فرمایا اس کو پھر جنت میں ڈال دو۔ تو ولی کی صحبت، ولی کے پاس ہونا، ولی سے دعا کروانا، یہ تو امور ابھی واقع میں آنے تھے، اور فرشتوں کو یہ حکم دیا، خود زمین کو بھی حکم دے دیا، کیونکہ گناہ والی جگہ قریب تھی، جہاں سے وہ بندے 100 مار کے آیا تھا، وہ جگہ وہ قریب تھی، گناہ کی جگہ قریب تھی، اور ولیوں کی جگہ بہت دور تھی۔ حکم دیا زمین کو کہ زمین سکڑ جائے،
زمین اتنی سکڑی اللہ کی حکم اور فرما برداری میں کہ ولیوں کا دربار قریب ہو گیا، ولیوں کا گھر بار، ولیوں کی صحبت، ولیوں کی درسگاہ، ولیوں کی تربیت گاہ، ولیوں کی صحبت گاہ وہ قریب ہو گئی۔ جب فرشتوں نے ناپا تو وہ ولیوں کے قریب پایا گیا۔ سو چونکہ وہ ولیوں کے قریب پایا گیا تو فرمایا اٹھا کے جنت میں ڈال دو۔ اس کو جنت میں صرف اس وجہ سے ڈال دیا کہ وہ ولیوں کے قریب پایا گیا، اور جو ولیوں سے محبت بھی کرتا ہو، جو ولیوں سے پیار بھی کرتا ہو، جو ولیوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہو، جو ولیوں کے ساتھ مل کے عبادت کرتا ہو، جو ولیوں کے ساتھ مل کے علم دین حاصل کرتا ہو، جو ولیوں کے ساتھ مل کے دعا مانگتا ہو، جو ولیوں کے ساتھ مل کے آنسو بہاتا ہو، اس کی شان کیا ہو؟ یہ تو قریب پایا گیا، قریب تو فرمایا کہ ولیوں کے قریب ہے، بس اس نسبت سے بخش دو۔ اب میں پوچھتا ہوں، ولیوں کا دربار تو دور تھا اور گناہ کی جگہ قریب تھی، سو اللہ نے زمین سکیڑ کر ولیوں کی صحبت قریب کر دی، تو ولیوں کے قریب اس شخص کو کیا کس نے؟ ایک سوال ہوتا ہے نا، اس شخص کو وہ اپنی کوشش سے تو قریب نہیں ہوا، اپنی کوشش سے تو وہ بھی گناہ سے کچھ دور گیا تھا، تو ولیوں کے قریب تو وہ نہیں ہوا، پر ولیوں کی قربت کا اس کا ارادہ تھا، ولیوں کی صحبت کا اس کا ارادہ تھا، ولیوں کی اندر بیٹھ کر سکونت اختیار کرنے کا اس کا ارادہ تھا، ولیوں کے پاس بیٹھنے کا وہ جنون رکھتا تھا، پر وہ تھا ولیوں کے دور۔ تو اللہ نے زمین سکیڑ کر اس بندے کو ولیوں کے قریب کر دی، تو وہ شخص اپنی کوشش سے تو ولیوں کے قریب نہیں ہو سکا، اللہ کے کرم نے اس کو ولیوں کے قریب کر دیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھو نا، ولیوں کے قریب کون کرتا ہے؟ ولیوں کے قریب جو لوگ ہیں ان کو ولیوں کے قریب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے قریب کر رکھا ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت ڈالی ہے، وہ اللہ نے دلوں میں محبت ڈال رکھی ہے۔ جن کو اللہ کے ولیوں کے قریب کر رکھا ہے کہ وہ ان کی درسگاہوں میں جاتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی تربیت میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، وہ کچھ سکھائیں تو بیٹھ کے سیکھتے ہیں، ان کی تربیت میں عبادات بجا لاتے ہیں، وہ اللہ سے معافی منگوائیں تو معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ سے روک دیں تو گناہ سے رک جاتے ہیں۔ یہی پیری مریدی ہے نا، کہ تربیت کر کے بندے کو اللہ کے قریب کر دینا اور تربیت کر کے بندے کو گناہ سے دور کر دینا، اسی کو ولایت کہتے ہیں، یہی پیری مریدی ہے۔ اور اگر پیری مریدی کا یہ معنی مراد ہے کہ پیر کا معنی یہ کہ جو تعویذ دیتے، میں نے کبھی زندگی میں یہ معنی نہیں پڑھا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا میں نے۔ اگر میری یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی کو یہ معنی پیری مریدی کا سمجھ آیا ہو کہ پیری مریدی کے شرائط کے اندر یہ بات داخل ہے کہ وہ تعویذ دیتے ہو، تو تاریخ تصوف کی کتابیں پڑھ کے 6 نمبر کا چشمہ لگ گیا مجھے یہ چیز نہیں ملی۔ ولی کا معنی پیری مریدی کس کو کہتے ہیں؟ پیری مریدی کا معنی یہ ہے کہ پیر تربیت کر کے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، پیر کی تربیت بندے کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کر دیتی ہے، پیر کی تربیت بندے کو تہجد گزاری کے لیے کھڑا کر دیتی ہے، پیر کی تربیت بندے کو گناہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے، عبادت گزار بندہ بنا دیتی ہے، فرما بردار بندہ بنا دیتی ہے، اور اس کے اندر سے سارے گناہ کے خسائل وہ نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ پیر اس کو چھڑک کے اللہ کا فرما بردار بندہ بنا دیتا ہے۔ یہ ہے پیر کا کام۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، اگر بندہ سچا مرید بن جائے نا، اس کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو تعویذوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے نا، وہ پکا مرید نہیں ہے۔
پکا مرید اس کو کہتے ہیں کہ پیر جب کہے کہ یوں اللہ کی عبادت کر، وہ کہے میں ایسے ہی کروں گا۔ پیر کہے کہ گناہ سے یوں توبہ کر، وہ کہتے ہیں میں نے کر لی توبہ، اور پھر وہ اپنی نیکوکاری پر بھی پہرا دیتا رہے اور اپنے گناہ سے باز آنے کے عمل پر بھی پہرا دیتا رہے۔ یہ ہے سچا مرید۔ اور اگر پیری مریدی کا یہ معنی مراد کوئی لیتا ہے کہ پیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب پیر کی بارگاہ میں جاؤ تو نذرانے لے کے جاؤ، اور اگر پیر کی بارگاہ میں نذرانے نہیں لے کے گئے تو پیر کہے گا تو خالی آتی آ گیا ہے، تینوں حیا نہیں پیرا دی۔ خدا کی عزت کی قسم، پیری مریدی کا یہ معنی کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ پیر اس کو کہتے ہیں جس کو کبھی کسی چیز کی طمع نہ ہو، کیونکہ اللہ کی یاد نے پیر کے سینے کو اتنا معمور کر رکھا ہوتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو سنت نبوی پہ چلتے ہوئے اگر کچھ آ بھی جائے تو غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور اس کی نیکوکاری اس کو مفلس نہیں بننے دیتی، اس کی فرما برداری اس کو غربت کی تنگیوں میں نہیں پڑنے دیتی۔ یہ اللہ کا کرم ولی پہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ مال اکٹھا کرنے کی طرف پڑھتے ہیں وہ ساری زندگی وہ بناوٹی پیر فقیر، بناوٹی پیر، وہ ساری زندگی اس کڑ میں ہی مر جاتے ہیں کہ فلاں میرے لیے لے کے کچھ نہیں آیا۔ اس پیر کا بنے گا کیا کہ جو بیچارہ خود امیر مریدوں کا مرید ہے، امیر مریدوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے پیر، فلاں چیز چاہیے، اس کی دنیاوی، جس کو دنیا کی طمع ہو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پیر کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر دنیا نہ ہو، اور وہ اتنا اللہ کے قریب ہو کہ جس کی تربیت کرے اس کے اندر سے بھی دنیا نکال دے، پاک صاف کر دے، اس کو پیر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے قریب جو بندہ ہو جاتا ہے اس کو دنیا کی طمع نہیں رہتی، اس کو دنیا کی فکر بھی نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں ایسا مشہور ہے، یہ غلط مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں پیر اس کو کہتے ہیں، ولی اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی کرامت ظاہر ہو، کہتے ہیں جس سے کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو وہ لاکھوں کروڑوں سجدے کرتا پھرے، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ہمارے لوگوں کی بدترین جہالت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ عظیم ولی کامل، جن کی تربیت نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی پیدا کر دی۔ آپ کی صحبت میں ایک شخص آیا، مرید تھا، مرید کہتا تھا اپنے آپ کو، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے پیر کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، یا مرید ہونا چاہتا تھا وہ، بھائی مختلف انداز میں یہ الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کتابوں میں، چلے ہم یہ لے لیتے ہیں کہ وہ مرید ہونا چاہتا تھا، اور وہ چند دن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا۔ اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھتا ہے، شب و روز دیکھتا ہے کہ آپ اپنے اوراد و وظائف میں، اپنے تعلیم و تعلم میں، آپ اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس تتبع میں تھا کہ کوئی کرامت ظاہر ہو تاکہ میں ان کو پیر مانوں۔ 3 دن گزرے تو مرید ہوئے بغیر ہی وہ واپس جانے لگا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی مرید نہیں ہونا؟ اس نے کہا جی 2-3 دن میں آپ کے پاس رہا ہوں، میں نے تو کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، تو میں آپ کو پیر کیسے مان لوں؟ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جتنے دن تم میرے پاس رہے ہو میری ایک ادا بھی مصطفیٰ کی سنت کے خلاف دیکھی ہے؟ ایک ادا مصطفیٰ کی سنت کے خلاف دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی تو اور کیا، اور آپ کو کرامت کیا دکھاؤں میں؟ ولی کے مقام کے سامنے کرامت کی حیثیت پتہ کیا ہے؟ کتابیں اٹھا کے پڑھے تو پتہ چلتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، یہ تقاریر میں بھی بڑے علماء یہ جملہ بولتے ہیں اور فرماتے ہیں
کہ ولی کے مقام کے سامنے کرامت کی حیثیت یہ ہے کہ ولی کسی جگہ سے گزر جائے تو اس کے قدموں سے جو دھول اڑتی ہے نا، بس کرامت ولی کے مقام کے سامنے اتنی سی حیثیت رکھتی ہے۔ ولی کا مقام کیا ہے؟ ولی کا مقام اللہ کی قربت ہے۔ ولی کا مقام یہ ہے کہ اس کی زبان کے اندر اللہ کے ذکر کی اتنی چاشنی ہے کہ وہ جس سے بات کرتا ہے اس کا ایک ایک جملہ دلوں میں اتر جاتا ہے۔ اس کی صحبت لوگوں کے قلب و باطن کا تزکیہ کر دیتی، ولی اس کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کو بیان کریں تو جب تک وہ کہتے ہیں جتنی کرامات ان کی بیان کی جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کرامات ہی تھی۔ کبھی کسی نے نہیں بتایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 13 علوم بیک وقت مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ 13 علوم بیک وقت، 13 علوم میں آپ بچوں کو تعلیم دیتے، کلاسز پڑھاتے تھے آپ۔ یہ کون بتائے گا؟ ہم نے کرامات کو بیان کر کر کے ولیوں کی یہ شیپ بنا دی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کوئی سبز چولے والے بزرگ ہوں گے جن کا چولا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہوگا تو پاؤں میں کچھ پہنا نہیں ہوگا اور جناب گلیوں میں چلتے پھرتے ہوں گے۔ یہ غوث آدم تو بنا دیے ہم نے اپنے اندازے سے۔ یہ کون بتائے گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایک ہی مفتی تھے جن کے مقابلے کا اور کوئی نہیں تھا۔ 3000 سے زیادہ، کتنے؟ 3000 سے زیادہ علماء سالانہ پیدا کرنے والی ہستی کو غوث پاک کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ یہ کون بتائے گا بھی یہ بھی غوث پاک کی شان اقدس ہے؟ دیکھیں نا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ، اور اس کو علامہ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ، میرے والد مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو پڑھا کر آپ اپنے درسگاہ قادریہ سے باہر تشریف لا رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں منطق وغیرہ کے علم بہت پڑھتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سامنے آئے تو ابھی بات چیت نہیں ہوئی، بات چیت ابھی ہوئی نہیں تو فرماتے ہیں، فرمایا اے عمر، اے شہاب الدین سہروردی، شہاب الدین، اے عمر شہاب الدین، وہ علم کیوں نہیں پڑھتے جس کے اندر آخرت کا فائدہ ہے؟ والد لے کے آئے ہیں تاکہ غوث پاک کی بارگاہ میں کہ آپ ان کو نصیحت کریں کہ منطق وغیرہ نہ پڑھے، پڑھنا ہے تو فلاں فلاں علوم پڑھیں۔ یہ بات لفظوں میں انہوں نے ابھی بیان کرنی ہے، یہ نگاہ ہے ولی کی، تو ان کے بتانے سے پہلے اشارہ کر کے کہتے ہیں اے عمر شہاب الدین، وہ علم کیوں نہیں پڑھتے جس کے اندر آخرت کا فائدہ ہے؟ معنی یہ کہ یہ منطق کو ترک کریں، پڑھنا ہے تو حدیث اور قرآن اور اس کی تدریس کریں۔ یہ نگاہ تھی ان کی۔ وہ 15 علوم پڑھانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس تھی تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور ایک آیت کریمہ پڑھ کے آپ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں تو امام عبد الرحمن ابن الجوزی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو آیت کریمہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی
اس کی 12 تفسیریں میرے دماغ میں تھی اس وقت. کتنی تفاسیر؟ 12 تفاسیر میرے ذہن میں تھی اس وقت. آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد ایک تفسیر بیان کی، اس کا ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے، تیسرا معنی یہ ہے، چوتھا معنی یہ ہے، یوں کرتے کرتے 20 سے زیادہ تفاسیر بیان کر دی. امام عبد الرحمن جوزی جو علم کے امام ہیں وہ کہتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا. اور 20 سے زیادہ تفاسیر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ تفاسیر میں نے کی ہیں جو اہل کال کے نزدیک ہیں، جو کتابوں میں آئی ہیں، یہ وہ تفاسیر ہیں. اب میں حال کی تفسیر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب حال کی تفسیر کا نام لیا تو حضرت امام عبد الرحمن بن الجوزی وجد میں آ گئے، کھڑے ہوئے اور قمیض پھاڑ لیا وجد میں آ کر، اور کہا کہ آپ علم کے شہنشاہ ہیں. یہ کون بتائے گا کہ غوث اعظم یہ تھے؟ اپنے آپ کو کرامات سے نکالیں. اصل مقام ولایت کیا ہے، اس پر گفتگو سنا کریں. ہمارے لوگوں نے اپنا ذوق بھی خراب کر رکھا. ہمارے لوگوں کا ذوق یہ ہے جو جتنی کرامتیں بیان کرے اتنا ہی اچھا ہے. وہ مولوی سدو جی جڑا کرامتہ بیان کرے تو طرز لاوے تو شعر پڑھے تو گھلا گلا مچے، پھر پتہ چلے گا کہ جناب 11ویں دی محفل ہوئی ہے. اپنے ذوق کو اس تنگ گلی سے نکال لیں. علم سننے پڑھنے کی عادت رکھیں. میں کئی ایسے اکابر خطباء کو جانتا ہوں کہ جب بچپن میں تھا تو ان کا بڑا نام تھا. اچھا جب ہم پڑھ لکھ گئے، کتابیں پڑھ لیں، تو اب کبھی ان کا بیان لگا کے سنے نا تو پھر دل میں آتا ہے کہ یار یہ ساری غلطیاں جو ہے نا بچپن میں سنتے بھی رہے اور یہ سب کچھ ہماری عوام اس پہ پیسے بھی لٹاتی رہی. ایک خطیب تھے، بہت عظیم عالم دین، یہ عظیم خطیب تھے، لوگ بڑے سنتے تھے ان کو. انہوں نے 2 گھنٹے کا بیان یہاں ملتان میں ایک جگہ کیا، اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ پڑی ہے. ایسے ہی ایک دن میرا دل کیا، میں نے کہا لگا کے سنوں. 2 گھنٹے کے بیان میں صرف ایک حدیث پڑھی ہے، ایک حدیث کو 50 سے زیادہ شعر پڑھے ہوں گے. ہماری قوم کو اگر کوئی حدیث پڑھے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، کوئی شعر پڑھے تو جاگ آ جاتی ہے. ہم اپنے ذوق کو اس تنگ گلی سے کب نکالیں گے؟ ذوق یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے بیان کیا ہے، کتنی احادیث پڑھی ہیں، قرآن کی کتنی آیتیں پڑھی ہیں، یہ ذوق ہونا چاہیے تھا. لیکن ذوق کا پاسا پلٹ گیا، ذوق دوسری طرف چلا گیا، علم سے ہٹ گیا. اس لیے ہم جب ولی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کرامت سناؤ جی. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کرامت جو ہے وہ ولی کی شان ہے. یہ ولی کے مقابلے کے سامنے اس کی حیثیت وہی ہے جو آپ کو بتائیں گے. ہم صاحبان سلسلہ سہروردیہ کو پڑھتے ہیں، لوگ کرامتیں بیان کر کے چھوڑ دیتے. کون بتائے گا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اور اس طرح داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون بتائے گا کہ یہ کون تھے؟ یہ سارے لوگ اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، فتویٰ لکھتے تھے. یہ لوگ کرامات سنا سنا کر ہم نے اولیاء اللہ کے کامل چہرے کو مسک کر کے رکھ دیا ہے، یعنی سبز چولے والا بابا بنا کے رکھ دیتا اسی. جبکہ یہ مسندوں کے مالک تھے لوگ. ان کی سنگتوں صحبتوں میں سینکڑوں طلباء شب و روز قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. یہ لوگ اپنے مدرسوں میں درسگاہوں میں بٹھا کر لوگوں کو تصوف کا پیغام دیتے، قلب و باطن کا تزکیہ کر دیتے. یہ لوگ تو ولایت اور ولی کا معنی کیا ہے؟ ولایت کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونا، اور ولی کہتے وہ جو عبادات کی کثرت کے ساتھ اللہ کے قریب ہو گیا. اور اس کی صحبت اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں.
ہم کسی پیر کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں؟ تاکہ کوئی کرامت مل جائے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے ولی کے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے یہ عبادت میں کامل ہے، میں نے ان کی صحبت اس لیے اختیار کی، میں بھی عبادت میں کامل ہونا چاہتا ہوں۔ ولی کی صحبت کو میں نے اس لیے حاصل کیا کہ یہ آقا کی اتباع میں قابل اور کامل ہے، میں بھی اتباع مصطفیٰ میں قابل اور کامل ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب پیر ڈھونڈنے جائیں تو جامع شرائط پیر ڈھونڈیں۔ ہر تویز لکھنے والا پیر ہوتا ہے، کس نے کہا یہ؟ جس بندے کو شریعت کے دو مسئلے نہیں آتے، جس بندے کو اپنی نماز کا پتہ نہیں کہ میری نماز درست بھی ہے کہ نہیں، جس بندے کو نماز کے فرض و واجبات تک نہیں آتے، جس بندے کو غسل کے احکام اور فرائض نہیں آتے، وہ تعویذ لکھنے لگ جائے، پیر مان لے اس کو کیا ہم؟ ہاں، پیر اس کو کہتے ہیں جو علم منتقل کرنے لگ جائے اور عبادت میں اتنا کامل ہو تو اس کی صحبت میں جو آ کے بیٹھے وہ بھی عبادت میں کامل ہو جائے، اس کو پیر کہتے ہیں۔ جس پیر کے اندر دنیا کی ہرس دیکھے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ جس پیر کے اندر علم دین کی کمی دیکھے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ جس پیر کے اندر عبادت الہیہ کے جذبات کم ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر ایک قبلہ ہوتا ہے، ایک مرکزیت کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے قریب ہو تو اس کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، دوسرا کوئی مشن نہیں۔ پیر کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے اندر کوئی اور مشن کی بو آئے تو وہ پھر دوسرے مشن کی بدبوداری کا ہی ہوگا کچھ، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب اٹھا کے پڑھیں، عوارف المعارف اٹھا کے پڑھیں، یہ تصوف کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں۔ انہوں نے کس مقام پہ لکھا دنیا کا؟ انہوں نے ہمیشہ جو کچھ لکھا لوگوں کے دلوں سے دنیا نکالنے کی بات کی۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قابل اور صحیح پیر کون سا ہے؟ اس کا جواب دینے والوں نے اس کا جواب بھی بڑا زبردست دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی کرامات بتایا کرو، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی پیر ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ اس کی، بتایا کرو لوگوں کو کہ میں بھی پیر ہوں۔ تو کسی بندے نے، کسی صاحب علم نے یہ جملہ اپنی کتاب میں لکھا، میں پڑھ کر یہ جملہ پڑھنے کے بعد حیرت زدہ رہ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی پیر جو ہے یہ سچا اور درست پیر ہے؟ فرمایا کہ جس پیر کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ سچا پیر ہے، اور جو پیر مرید ڈھونڈتا پھرتا ہو، یا جس پیر کو مریدوں کی جیبوں کی لالچ ہو، جس پیر کو مریدوں کے کاروبار سے حصے کی لالچ ہو، اور جس پیر کو اپنے مریدوں سے دنیا کے انعامات کی لالچ ہو، وہ دنیا دار تو ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔